بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ شہروں کا شور تھا نہ بازاروں کی چہل پہل۔ ایک چھوٹے مگر بے حد پرسکون سے دیہات میں عبداللہ نام کا ایک ایسا تاجر رہتا تھا جس کے دل میں اللہ نے ایک خاص طرح کی نرمی، سخاوت اور رحمدلی بھر دی تھی۔ وہ جب بھی صبح اپنا دروازہ کھولتا تو کم از کم 10-15 ضرورت مند اس کے دروازے پر کھڑے ملتے، کیونکہ اس کا اصول تھا کہ کوئی بھی غریب، مسکین یا مسافر اس کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ وہ ان کے لیے کبھی اناج دیتا، کبھی کپڑا، کبھی پیسے، کبھی کھانا، یہاں تک کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گھر کے باہر روزانہ مجمع لگا رہتا۔ پہلے صرف دیہاتی آتے تھے، مگر رفتہ رفتہ بات پھیلتی گئی اور دور دراز کے لوگ بھی آنے لگے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو عبداللہ کبھی ان سے چیزوں کی قیمت نہیں لیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا، رزق دینے والا اللہ ہے، میں تو بس اس کا وسیلہ ہوں۔ مگر اس کی بیوی کو یہ تمام سخاوت سخت ناگوار تھی۔ وہ اکثر عبداللہ سے ناراضی سے کہتی کہ اگر تم یوں ہی دولت لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی لوگوں کی طرح فقیر ہو جائیں گے جن کی تم مدد کرتے پھرتے ہو۔ کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، کبھی تو سوچو کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ کفایت شعاری اختیار کرو، کم از کم اپنی سخاوت کو اپنے ہی گھروں تک محدود رکھو۔ مگر عبداللہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہ پوچھ لے کہ جب میں نے تمہیں دیا تھا تو تم نے دوسروں کی مدد کیوں نہ کی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے شرمندہ کھڑا رہوں۔ اور یہی بات اس کی بیوی کو اور بھی غصہ دلا دیتی تھی۔ وہ کہتی، تم نماز روزے والے ہو، ٹھیک ہے، مگر عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دولت برباد کرنے کا نام سخاوت نہیں۔ اس رشتے میں روز کشمکش رہنے لگی، مگر عبداللہ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے سخاوت ترک نہ کی۔ وہ دل میں دعا کرتا، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیری رحمت کا دروازہ کبھی مجھ پر بند نہ ہو۔ مگر دنیا کے معاملات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ جس روز عبداللہ نے اپنی دکان کھولی تو دکان پر گاہک نہ آئے۔ اگلے دن مزید نقصان ہوا، کچھ سامان خراب ہو گیا، کچھ مقروض لوگوں نے پیسے واپس نہ کیے، مال کا مال ختم ہوتا گیا اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک شام اس کی جیب میں ایک پائی تک نہ تھی۔ دکان بند کرنی پڑ گئی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ بیوی نے تانے دینا شروع کر دیے، کہتی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری بے جا سخاوت ایک دن ہمیں تباہ کر دے گی۔ دیکھا آج سب کچھ ختم ہو گیا، ہم بھی انہی فقیروں میں شامل ہو گئے جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ مگر عبداللہ پھر بھی حوصلے سے کہتا، بیوی ہمارے پاس صحت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے تو آزما بھی سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ آزمائش کے بعد آسانی بھی دیتا ہے۔ بیوی ہنستی اور تنگ کرتی، مگر عبداللہ صبر سے برداشت کرتا۔ کچھ دن بعد اس نے ہمت نہ ہاری اور روزگار کے لیے بکریاں چرانے کا معمولی محنت طلب مگر حلال کام شروع کر دیا۔ وہ جنگلوں، میدانوں اور پہاڑی راستوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ بکریاں چراتا اور چھوٹا موٹا معاوضہ جمع کرتا، مگر اس کی بیوی کو یہ سب بھی ناگوار تھا۔ وہ کہتی، ایک تاجر سے چراوا بنا دیا، اپنی سخاوت نے تمہیں، نہ عزت رہی نہ دولت۔ عبداللہ خاموش رہتا لیکن دل میں کہتا کہ اللہ کا دیا ہوا حلال رزق کبھی ذلت نہیں ہوتا، اصل ذلت انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرا رہا تھا تو اچانک جنگل کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی، شعلے پھیلتے گئے، دھواں آسمان کو چھونے لگا، بکریاں ڈر کر بھاگنے لگیں۔ اسی بھاگ دور میں عبداللہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سانپنی آگ میں پھنس گئی ہے، شعلے اس کے بہت قریب تھے، وہ تڑپ رہی تھی۔ عبداللہ چونکہ دل سے نرم تھا اور مخلوق خدا سے محبت رکھتا تھا، اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ کپڑے جلتے جلتے بچے، مگر اس نے سانپنی کو اٹھا لیا اور باہر لے آیا۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر آیا، سانپنی نے انسانی آواز میں کہا، ڈرو نہیں، میں کوئی عام سانپ نہیں، میں جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر میں ایک نورانی شکل اختیار کر گئی اور عبداللہ کو ایک ان دیکھی دنیا میں لے گئی۔ وہاں ایک عظیم الشان محل تھا، جنات کا بادشاہ ایک تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے آدم زاد، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، ہم تمہیں مال و دولت نہیں دے سکتے کیونکہ دنیاوی خزانے ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ہم تمہیں ایک ایسا علم دیتے ہیں جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں۔ آج کے بعد تم جانوروں کی زبان سمجھ
سکو گے، مگر یاد رکھو شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ اگر تم نے کسی انسان کو یہ بتایا تو اسی وقت تمہاری موت لکھ دی جائے گی۔ نہ صرف موت بلکہ جانور بھی تم سے ڈر کر بھاگیں گے اور تم اقوام جنات کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ یہ علم بہت قیمتی ہے مگر اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور منظر یکدم بدل گیا۔ عبداللہ نے آنکھ جھپکی تو وہ دوبارہ اپنی بکریوں کے درمیان کھڑا تھا۔ نہ محل تھا نہ جنات۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، مگر جب واپسی پر وہ ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزرا اور اس نے دو مچھلیوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب حقیقت تھی۔ ایک مچھلی کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوا کہ تالاب کے بیچ تلے وہ پرانا صندوق تھا، ورنہ بڑی مچھلی ہمیں کھا جاتی۔ دوسری نے کہا وہ صندوق لگتا ہے صدیوں سے یہاں دبا ہے، جانے کس کا ہو۔ عبداللہ کے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً جھیل میں غوطہ لگایا اور حقیقتاً اسے ایک وزنی زنگ آلود صندوق ملا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے کنارے تک لایا، پتھر سے مار کر تالا توڑا تو اندر لال، نیلم، یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بھرا خزانہ تھا۔ اس نے اتنا ہی نکالا جتنی اس سے ضرورت تھی اور باقی صندوق کو مٹی میں دبا دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا یہ مال کہاں سے ملا، مگر عبداللہ نے بادشاہ جنات کی شرط یاد کر کے خاموشی اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد اس دولت سے اس نے غریبوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی، کھانا، کپڑا اور دوائی دینے کا انتظام کیا۔ اس سرائے کے گرد لوگ آباد ہونے لگے، تجارت شروع ہوئی، غریب خوشحال ہونے لگے، کئی بے روزگاروں کے گھروں میں چولہا جلنے لگا۔ اس کی سخاوت کے سبب بستی ترقی کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے میکے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے دو خچر آپس میں باتیں کرتے سنائی دیے۔ ایک نے دوسرے سے کہا ذرا آہستہ چل بھائی، گاڑی میں ہماری مالکن کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر جھٹکا لگا تو بچہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا جلدی چلو گے تو آرام ملے گا۔ پہلا خچر بولا نہیں، مالک نیک آدمی ہے، ہم پر ظلم کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ خوش ہو گیا کہ اسے پہلی بار علم ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ جب اس نے بیوی کو بتایا تو بیوی حیران رہ گئی کہ اسے کیسے علم ہوا۔ وقت گزرتا گیا، ایک تاجر نے ایک روز عبداللہ کو لیموں اور مالٹوں کی پوری کھیپ آدھی قیمت پر بیچ دی کیونکہ اسے گھر جانا تھا۔ عبداللہ نے اس کی مجبوری دیکھ کر سارا سامان خرید لیا، مگر بیوی نے اسے پھر تانے دیے کہ یہ سب سڑ جائے گا، مگر عبداللہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کچھ دن بعد اچانک شدید سردی آ گئی، زکام، بخار پھیل گیا۔ حکیموں نے لیموں اور مالٹے کھانے کا مشورہ دیا، بازار سے کہیں نہ ملتے تھے، مگر عبداللہ کے پاس ذخیرہ موجود تھا۔ نورخ آسمان پر پہنچ گئے اور بڑے بڑے تاجر اس کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ وہ سب کو بیچتا گیا اور شام تک گھر سونے چاندی سے بھر گیا، مگر بیوی مطمئن ہونے کے بجائے مزید لالچی ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ عبداللہ پھر سب بانٹ دے گا۔ عبداللہ نے کہا رزق دینے والا اللہ ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر بیوی کا دل سخت تھا، وہ اسے جادوگر سمجھنے لگی۔ ایک دن اس نے دھمکی دی کہ یا تو سچ بتاؤ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلتا ہے، ورنہ میں لوگوں میں مشہور کر دوں گی کہ تم جادوگر ہو۔ عبداللہ کے لیے یہ بہت بڑا الزام تھا۔ اس نے سوچا کہ راز بتانا موت ہے، مگر الزام کے ساتھ زندہ رہنا بھی موت سے بدتر۔ اس نے سوچا کہ اپنی بیوی کو سب کچھ دیکھ کر خود الگ ہو جائے گا۔ وہ اسے قاضی کے پاس لے گیا، گھر، جائیداد، دولت سب اس کے نام کر دی، صرف وہ زمین وقف رہنے دی جہاں غریبوں کی سرائے تھی۔ پھر اس نے کہا آج کے بعد میرے قریب نہ آنا ورنہ میں طلاق دے دوں گا۔ بیوی لالچ میں سب کچھ لے کر الگ ہو گئی، مگر اس نے دولت ملتے ہی ایک شاندار محل بنوانا شروع کیا، موسیقی اور آلائشوں سے گھر بھر لیا۔ مگر جب وہ نئے محل میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ زمین لرز اٹھی، محل زمین میں دھنسا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ تنہا، بے سہارا، بھوکی، لاغر اور پریشان رہ گئی۔ لوگوں نے بھی اس کی مدد نہ کی، مگر غریب لوگ اس کے دروازے پر کھانا رکھ جاتے۔ وہ حیران ہوتی کہ جس قوم کو وہ حقیر سمجھتی تھی وہ آج سب سے زیادہ رحم کرنے والی ثابت ہو رہی ہے۔ آخر بھوک نے اسے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن بعد عبداللہ وہاں سے گزرا تو اسے پہچان لیا۔ وہ اسے اٹھا کر سرائے کے قریب ایک سادہ سے گھر میں لے آیا اور پورے 1 ماہ اس کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس نے ایک بیٹا جنم دیا اور وہ صابر بن گئی، نہ شکایت کرتی، نہ تانے دیتی، نہ ہرس دکھاتی۔ وہ عبداللہ کے ساتھ وہی مزدوری کرنے لگی جو دوسرے غریب کرتے تھے۔ وہ کہتی اصل دولت سکون،
شکر اور محبت ہے۔ اور عبداللہ کہتا بیوی تم میرے لیے سب سے قیمتی خزانہ ہو، ہمارا یہ چھوٹا سا گھر دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ یوں دونوں نے نئی زندگی شروع کی، خوشی، شکر، سادگی اور اللہ پر توکل کے ساتھ، اور یہی تو اصل کامیابی ہے۔